السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں تھوڑے دن کے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ایس او پیز بنا کے دیے ہمیں کہ یہ تم نے کرنا ہے، اور ساری بات کھول کھول کے سمجھا بھی دیے، کوئی بات چھپا کے نہیں رکھی، ہر بات کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ بیٹا پنکھے بند کر دو، پنکھے بند کر دو، ہر بات کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس پہ عمل کروا کے بھی دکھا دیا ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ لکھی بات تو سمجھ نہیں آئی تھی، مجھے یہ لکھی بھی تھی، میں اس کو کچھ اور سمجھ گیا، تو لہذا معافی چاہتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بھیج کے اپنے احکامات کے مطابق عمل کروا کے دکھا دیا کہ کل کو دھوکہ نہ کھائے، کہ اس کے بعد کوئی عذر نہ رہے۔ ساری بات کھول کھول کے بیان کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کو آسان بنا کے سمجھا دیا۔ کوئی ول فریب نہیں ہے اس میں، کوئی ول فریب نہیں، کوئی استادی نہیں، کوئی فلسفہ نہیں۔ آج کل دیکھو نا، آپ واٹس ایپ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، فلسفے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دفعہ یہ ہوا، اس میں کوئی فلسفہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی بات بتائی، صاف، اور اتنی آسان کر کے بتائی، اتنی آسان کر کے بتائی کہ عقل مند سے عقل مند اور سادہ سے سادہ آدمی بات سمجھ جائے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے، کچھ لوگ بیٹھے کو فرمایا ایک بات بتاؤ کہ اگر کسی آدمی کے گھر سے لے کے جہاں وہ کام کرنے چاہتا ہے تو راستے میں 5 نہریں ہوں، وہ جاتے ہوئے ہر نہر میں نہائے، ایک نہر میں نہائے، پھر اگلی میں نہائے، پھر اس سے اگلی میں، پھر اسے 5 دفعہ نہا کے وہ اپنے کام پہ پہنچے، اور وہاں سے واپس آئے تو 5 دفعہ نہاتا ہوا اپنے گھر واپس آئے۔ بتاؤ اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اس کے جسم پہ میل کا کوئی سوال ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بس یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، جو انسان 5 نمازوں کو روزانہ اس طرح پڑھے گا، بتاؤ پھر اس پہ کوئی گناہ رہ جائے گا؟ اس کے گناہ بھی اس کے جسم سے ایسے ہی صاف ہو جائیں گے جیسے 5 دفعہ نہانے سے جسم سے میل صاف ہو جائے گا۔ بتاؤ اس سے آسان کوئی بات کر سکتا ہے اپنے ایمان سے؟ بتاؤ۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر میدان میں کھڑے ہیں تو ایک درخت کو پکڑا، اس کی ٹہنی کو، اس کو یوں ہلایا، تو خزاں کا موسم تھا، پتے خشک تھے، تو پتے نیچے جھڑنے لگے، کتنے ہی پتے نیچے جھڑ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی نے سوال کیا کہ نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا،
تو آپ نے پوچھا بھئی تم لوگوں نے کسی نے پوچھا کیوں نہیں یہ میں نے کیا کیا؟ تو ایک صحابی یا رسول اللہ آپ بتا دیجیے یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ فرمایا جس طرح خزاں کے موسم میں اس ٹہنی کو ہلانے سے پتے جھڑ گئے، اس طرح جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے پتے جھڑ گئے۔ بتاؤ اپنے ایمان سے اس سے آسان کر کے کوئی بات سمجھا سکتا ہے؟ وہ بیٹھے ڈرائنگ روموں میں جناب بڑے بڑے کوٹ پہن کے میں آپ کو فلسفہ بیان کرتا ہوں، دین میں اصل میں فلسفیانہ گفتگو یہ ہے، اس کے پیچھے یہ لاجک ہے، کوئی لاجک نہیں، آسان، دین میں ہر بات آسان ہے، آسان۔ آج میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، قرآن کی ایک آیت، اس کا مفہوم سناتا ہوں۔ آیت میں نہیں پڑھتا، مولویوں سے ڈر لگتا ہے، آیت نہیں پڑھتا میں۔ آیت کا یہ 7ویں سپارے میں سورہ انعام ہے، سورہ انعام کی 54 نمبر آیت ہے، خود ہی پڑھ لینا۔ اس کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں۔ مفہوم، اللہ تبارک و تعالی کیا ذات ہے، سبحان، کیا ذات ہے، حد ہے۔ پورا قرآن میرے دوستو، پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ نے اپنے بندوں سے غصہ کیا ہو، ناراضگی کی ہو، محبت ہی محبت ہے ساری۔ لیکن کن کے لیے؟ جو سمجھنے والے۔ اللہ محبت ہی محبت، اللہ نے ہر بات محبت کی ہی کی ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس کو چاہوں گا معاف کروں گا، اس کو چاہوں نہیں، لیکن شرک والوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک مولانا صاحب نے کہا، انہوں نے کہا یہ آیت تو ہے اللہ کے غصے والی کہ شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو کسی اللہ والے نے کہا کہ حضرت یہ غصے کی نہیں ہے، یہ تو محبت کی آیت ہے۔ اس نے کہا محبت کی کیسے؟ انہوں نے کہا تمہارا بیٹا، انہوں نے کہا میں نے، میرے ایک دوست ہے ان کا بیٹا ہے، میں نے ان کے بیٹے کو پوچھا کہ تیرے ابے نے تینوں کدی مارے؟ کدی ماریا؟ انہوں نے کہا میرے ابے نے کدی نہیں مارا، مگر ایک گل تو ماریا ہے، ایک باری ایک گل تو ہی مار پئی۔ اس نے کہا کس گل پہ؟ اس نے کہا ہمارے گھر میں ایک ابا کے دوست آئے تھے، میں نے ان سے پیسے مانگ لیے، میں چھوٹا تھا، میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے 1 روپیہ دے دیں، اس بات پہ میرے ابے نے مجھے بہت مارا۔ انہوں نے کہا پتر میرا تو منگے غیر کرو، یہ نہیں برداشت ہوتا۔ انہوں نے کہا اللہ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ میرا ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلائے، سجدہ کسی اور کو کرے، امیدیں کسی اور سے لگائے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو یہ تو محبت میں کہہ رہے ہیں اللہ پاک کہ میرے ہو کے لوگوں کو لوگ مانگے دیں، بندے میرے ہو مانگتے دوسروں سے، یہ اللہ کو ناپسند ہے کہ تم میرے ہو، یہ تو محبت میں کہہ رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں، سنو غور سے، یہ مجھے کرونا کی برکت سے یہ آیت سمجھ آئی۔ کرونا میں بھی اللہ برکتیں نکال کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہمیں سمجھ نہیں ہے اس بات کی اس میں کیا برکتیں تھیں، یہ بھی کوئی اللہ کی رحمت کی شکل ہے، اس میں سے کیا رحمت اللہ نکالیں گے یہ عنقریب دیکھ لیں گے لوگ، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پہ بے حد مہربان ہے، بے حد مہربان۔ اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آیت میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، اے میرے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، اے میرے حبیب، جو لوگ بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھے، بڑے بڑے گناہ کر کے آپ کے پاس آئیں، یعنی اس گناہ کی توبہ کے لیے آئیں، تو ان کو آپ سلام کریں، ان کو آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟
اپنے حبیب سے دو جہانوں کے بادشاہ کو کہہ رہے ہیں ان بدماشوں کو، ان گناہ گاروں کو، ان زانی و شرابیوں کو سلام کریں، اور میری طرف سے بھی بتا دیں، ایک بات میری طرف سے بتا دیں۔ کیا بتا دیں؟ میری طرف سے ان کو یہ بتا دیں کہ میں نے کچھ قوانین، کچھ اصول تم لوگوں کے لیے بنائے ہیں، اللہ نے بنائے تمہارے لیے، SOPs بنائے ہیں، اور کچھ قانون میں نے اپنے لیے بنائے ہیں۔ اللہ کوئی قانون بنا کے دے سکتا ہے اللہ کو کہ آپ کے لیے، اللہ جی آپ کے لیے قانون بنایا میں نے، تو کہہ سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے نہیں، میں نے خود اپنے اوپر ایک قانون لاگو کر لیا۔ کیا لاگو کر لیا؟ میں نے اپنے اوپر یہ لاگو کر لیا ہے، تم جو مرضی کر لو، میں نے تم پہ رحمت کرنی کرنی۔ ہائے ہائے، کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کاتبہ جس طرح کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے ہیں، کاتبہ ربکم علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے اوپر خود لاگو کر لیا ہے کہ میں نے تم پہ مہربانی، اپنی رحمت نازل کرنی کرنی ہے، تم جو بھی کرو میں رحیم ہی ہوں۔ جاؤ، جو اللہ اپنے آپ کو یہ کہے اور اپنے حبیب سے یہ کہے کہ ان گناہ گاروں کو ان کو یہ کہو، وہ اللہ ہمیں تکلیف دینا پسند کرتا ہے؟ نہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی تکلیف میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے، یہ خیر نکل آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندے، اللہ سے زیادہ مہربان کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہاں، انفارچونیٹ کیا ہے، بد نصیبی کیا ہے، اتنے کریم رب کو، اتنے کریم رب سے نافرمانی والے کام کرنا، یہ نہیں ٹھیک، یہ زیادتی، یہ زیادتی۔ شیطان نے باتیں پھیلائی ہیں دنیا میں، یاد رکھو۔ کل میں ایک جگہ بیٹھا تھا، بات کر رہا تھا، کچھ لوگ یہ اس پہ بحث کر رہے تھے کہ جن لوگوں کو ذرا تھوڑے پیسے آ جاتے ہیں، پھر وہ کو اپنا بھی پوائنٹ آف ویو بھی دیتے ہیں کہ میرے کو پیسے نہیں، میرا بھی پوائنٹ آف ویو تو ہے نا۔ انہوں نے کیا کہا، اب وہ 2-3 لوگ تھے پیسوں والے، اب وہ مجھے کہتے جی آج کا سبق کیا ہے بٹ صاحب، آپ تشریف لائے ہیں تو کوئی نہ کوئی خیر کی بات بتائیں۔ تو میں نے کہا جی خیر کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو آج کل لوگوں کے دل نرم ہے، توبہ کا کہیں اور نماز کا کہنا ہے کہ نماز پہ آ جائے، فرائض پہ آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو اصل میں نماز تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، نماز تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اتنے حقوق اللہ ہے، تو اللہ خود کہہ رہے ہیں میں نے حقوق اللہ تو معاف کر ہی دینے ہیں، لیکن حقوق العباد نہیں معاف کروں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کو کس نے یہ بات سمجھائی ہے، یہ آپ نے کہاں پڑھی ہے یہ بات؟ شور تو سنتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، کبھی دیکھا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ معاف کرنے کے لیے ہی دیے ہیں، یعنی اگر معافی کرنے تھے تو کہنے کا فائدہ۔ میں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی شہید ہو پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو پھر زندہ ہو، اور نماز نہ پڑھتا ہو، اللہ اس کی شہادت قبول نہیں کریں گے۔
تمہیں کس نے کہا کہ نماز کو لائٹ کر لو اتنا؟ وہ نہیں تسی دیکھو نا، تسی تو بڑی گل، تسی تو بڑے آدمی بڑی گل کر۔ وہ بھائی میں نے کہا بڑے آدمی کی بات نہیں، یہ بات کسی نے پھیلائی ہے، کوئی ہے جو یہ باتیں پھیلا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں کہو، اور یہ باتیں سن سن کے 90% لوگ نماز پڑھنا چھوڑ گئے۔ یہ جاہلانہ باتیں کہ سن سن کے نماز پڑھنا چھوڑ گئے۔ اللہ کا حکم ہے، ایک حکم اللہ کا ہے، تم کون ہو یہ اس کو فیصلہ کرنے والے، یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے؟ اللہ کا حکم ہے بھائی، اب چھوٹا بڑا کیا ہوا؟ اللہ کے سب حکم بڑے ہی ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ ہو چاہے حقوق العباد ہو۔ حقوق العباد بھی اللہ کے حکم ہیں، حقوق اللہ بھی اللہ کے حکم ہیں، ہمیں تو سارے پورے کرنے ہیں۔ اور دنیا کے مگر تم باس ہو، یہاں بن کے بیٹھے ہو، یہ تمہارا دفتر ہے، تمہارا کوئی آدمی آگے تمہیں آ کے تمہاری ایک بات نہ مانے تم اسے باہر نکال دو گے، نکل جاؤ۔ تو اللہ نے نماز ایک حکم دیا ہے، نماز ایک حکم دیا ہے، اور نماز حکم اس لیے دیا تھا کہ اس سے تمہارے کام بنیں گے، اس کو اپنے اوپر فرض کرو۔ خدا کا واسطہ میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں لڑکے، ینگ لڑکے 22 24 بھرے پڑے بیٹھے سگریٹیں پی رہے ہیں، 16 سال 18 سال 20 سال لڑکے سگریٹیں پی رہے ہیں، مسجد کے باہر بیٹھے اور نماز پڑھنے جا رہے۔ تمہاری یہ باتیں سن سن کے انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اللہ نے معاف کرنا ہی کرنا، مسجد کے باہر بیٹھے، میں اندر نہیں جا رہا۔ خدا را نماز پہ آ جاؤ، اور نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان نماز کے بغیر نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مثال دے کے سمجھایا، آخری مثال دے کے، تاکہ کل قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے جی میں نے پتہ نہیں سی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ تم نے بغیر ہاتھ کے کوئی انسان دیکھا ہے؟ یہ دیکھا ہے۔ دونوں ہاتھوں کے بغیر دیکھا ہے، ٹانگوں کے بغیر دیکھا ہے، کبھی سر کے بغیر انسان دیکھا ہے؟ نہیں، سر کے بغیر تو انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا مسلمان کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح بغیر سر کے انسان نہیں ہو سکتا، اس طرح بغیر نماز کے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور کتنا وہ آسان کر کے سمجھیں، نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے معاف کر ہی دینی ہے۔ کون پھیلا رہا ہے یہ باتیں؟ اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کیا ہے، اپنے اوپر رحمت کرنے کو فرض کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے دل میں کریں۔ کمال کر دیا، ہر بول چیک ہو رہا ہے میرے دوستوں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹی چھوٹی بات بھی تمہارے سامنے رکھی جائے گی، چھوٹی چھوٹی نیکی بھی رکھی جائے گی، چھوٹی چھوٹی برائی بھی رکھی جائے گی۔ ہر وقت ملک میں مسئلے چلتے رہتے ہیں۔ کل مجھے کسی نے، آج رات کو مجھے کسی نے وہ اب ٹی وی نہیں دیکھتے تو اس کی برکت سے واٹس ایپ پہ میسج آ جاتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ کسی نے میسج بھیجا کہ یہ کیا ہے سروے، آپ نے شاید دیکھا کہ نہیں دیکھا، آپ کے پاس پہنچا کہ کسی کے پاس سروے ہوا ہے کہ یہ حالات کون ٹھیک کر سکتا ہے۔ کوئی جنگ کے کسی نے پتہ نہیں سروے کیا ہے، یہ اس میں مجھے جو بھیجا اس نے وہ کیا نیوز ہے، جیو نیوز پہ لکھا ہوا تھا، ساتھ فوٹو بنا کے بھیجی، اس نے کہا جی کل یہ اخبار میں بھی آیا ہے۔ میں نے کہا یار نہیں، غلطی سے تو نہیں، تم نے؟ نہیں جی میں نے خود، آپ دیکھیں کہ مسائل کون حل کر سکتا ہے۔ اس میں لکھا، سب سے اوپر لکھا ہوا ہے شہباز شریف۔ 27% لوگوں نے کہا شہباز شریف، 22% لوگوں نے کہا عمران خان، اور 6% لوگوں نے کہا اللہ۔ میں نے کہا یار یہ نہیں سمجھ آتی مجھے، اس طرح نہیں۔ انہوں نے کہا جی دیکھ لیں، یہ کل اخبار میں بھی آیا، ٹی وی پہ چلے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اگر میں اس ملک کا وزیر اعظم ہونا تو میں جس نے یہ سروے کیا اس کو بلا لوں فوراً، میں کہوں ادھر آؤ، بتاؤ تم نے یہ کیا سروے کیا، کس نے تمہیں کہا تھا یہ سروے کرنے کو، کیا تم نے لوگوں سے پوچھا ہے؟ میں نے کہا اپنے ایمان سے بتاؤ، کمزور سے کمزور مسلمان
نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کلمے کے الفاظ صحیح جانتا ہے، نہ کبھی اس نے زکوٰۃ دی، نہ اللہ کی کوئی بات مانی، اس کو بھی تم یہ سوال کرو، بتاؤ ہمارے ملک کے مسائل کون حل کر سکتا ہے؟ شہباز شریف، عمران خان یا اللہ؟ کیا جواب دے گا وہ؟ کوئی ہے ایسا مسلمان جو کہ شہباز شریف حل کر دے گا مسئلہ؟ ایسا ہو سکتا مسلمان؟ جتنا مرضی گرا مسلمان ہو وہ یہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ کس ظالم نے یہ بنایا ہے یہ سروے؟ اس کو فوری طور پر بلانا چاہیے کہ تم نے کس کے ایجنڈے کو یہ میرا خون کھول رہا ہے یہ بات سن کے کہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو تم لوگ؟ کیا چیز پھیلانا چاہتے ہو اس ملک میں تم؟ لیکن چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں، خود محکمہ تاجہ و اللہ، جو مرضی کوئی کہے جو مرضی کوئی کرے، کسی کو پوچھنے والا ہی نہیں۔ یہ مندر شروع ہوا ہے، مندر کل میں نے کہا یہ مندر، انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے یہ زمین نواز شریف نے دی تھی، نون لیگ نے دی تھی زمین، اس حکومت نے تو پیسے دیے، زمین تو انہوں نے دی تھی۔ یعنی کیا لاجک پیش کی، جس سے میں نے بات کی اس نے کیا لاجک پیش کی؟ میں نے کہا نواز شریف نے یا نون لیگ نے یہ زمین دی تھی تو وہ نون لیگ کی حکومت تھی جو تھی وہ نبی کی حکومت تھی۔ ریاست مدینہ تو یہ ہے، تم کہتے ہیں ہم نے ریاست مدینہ ہے، ہم نہیں بننے دیں گے مندر، یہ دی تھی زمین، انہوں نے کیسے کر دی زمین تمہاری؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے دکھایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین دی تھی یہودیوں کو، یہودی نے آ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ امیر المومنین یہ زمین اللہ کے نبی نے ہمیں دی تھی، آپ ہمیں یہ زمین دے دیں۔ انہوں نے کاغذ لکھ کے کہا یہ عمر سے بھی سائن کرا لو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ لو وزیر داخلہ تھے، یہ سمجھ لو، سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ جاؤ سائن کرا لو۔ عمر رضی اللہ کے پاس زمین جب سائن کاغذ گیا، انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین نے کہا ہے اس پہ سائن کر دیں۔ انہوں نے کہا ہے کیا؟ انہوں نے کہا یہ زمین ہمیں اللہ کے نبی نے دی تھی تو یہ ہم اب لینے آئے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ نے وہ کاغذ پکڑا، پھاڑ کے اس کے 5 ٹکڑے کا، چلو جب لے جاؤ امیر المومنین کے پاس۔ وہ گیا امیر المومنین کے پاس لے کے کاغذ، اس نے کیا کہا؟ اب وہ یہودی تھا، آج بھی ہیں ہمارے اندر بھی پھر رہے ادھر۔ اس نے کہا، اس نے جا کے سوال ایسا کیا، عمر رضی اللہ کو ایسا سوال کیا کہ جس کو سنتے ہی آدمی غصہ جوسا کر جائے۔ اس نے وہ کاغذ میں جا کے کہا کہ امیر المومنین مجھے یہ بتائیں کہ امیر المومنین آپ ہے کہ عمر ہے؟ امیر کون ہے؟ اب اس کے بعد کیا جواب دیتا تھا عمر رضی ابو بکر صدیق رضی اللہ کا؟ جیسی بھی تہذیب میں ہوں۔ اب عمران خان کو جا کے کوئی کہے وہ کیا نام ہے اس کا، یہ جو یہاں بنا رہا ہے کیا نام ہے اس کا، یہ جو یہاں بنا رہا ہے بلڈنگ کیا بنا رہا ہے؟ یہ نذیر چوہان جا کے کہے کہ بتاؤ پرائم منسٹر تم ہو کہ میں ہوں، کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا نکال دو اس کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ امیر المومنین آپ ہیں کہ عمر ہے؟ تو ان کا جواب سن لو۔ سبحان اللہ، بڑے لوگ ایسے تھوڑی بڑے بنتے، ایسے نہیں کو بڑا بنتا۔ انہوں نے کہا میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں تو اس قابل نہیں ہوں، اس پوسٹ کے قابل تو عمر ہی ہے، مجھے تو اس طرح ایسے ہی بٹھایا، میں تو اس قابل ہی۔ اس یہودی نے جب یہ جواب سنا اس نے کہا ان کا کچھ نہیں کر سکتے، ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر تم نے یہ، میں تو پہلے کہتا تھا یار تم اس قابل ہو، تمہیں بننا چاہیے تھا، تم لوگوں نے خواہ مجھے بنایا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے مومنین یہ بات نہیں ہے، جب اللہ کے نبی نے ان کو زمین دی تھی اس وقت ہم کمزور تھے، آج ہم کمزور نہیں ہیں، ہم اپنی زمین پہ ان یہودیوں کو نہیں کرنے دیں گے۔ یہ نون لیگ کیا ہوئی؟ میں نے دنیا پھری ہے، دنیا میں مندر بننا کوئی بری بات نہیں ہے، مندر بنا سکتے ہیں،
اس ملک میں مندر بن سکتا ہے، کیونکہ یہاں غیر مسلموں کے حقوق ہیں، جہاں ان کی ایسی عبادت بنائیں گے مندر، ہمارے ورنہ تو امریکہ میں مسجدیں نہیں بنتی، پھر وہ بھی نہ بننے دیں، انڈیا میں مسجدیں نہیں، وہ بھی نہ بننے دیں۔ مگر میں نے آج تک یہ نہیں سنا، آج تک ہمارے ساتھی دوست چندہ کر رہے ہوتے ہیں، جی ہم نے یہ زمین لینی ہے، یہاں ہم نے مسجد بنانی ہے، چندہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں میں نے سنا کہ حکومتیں پیسے دے کے مسجد تعمیر کرائیں، غیر مسلم حکومت پیسے دے مسجد تعمیر کرائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری حکومت پیسے دے کے مسجد مندر تعمیر کرا رہی ہے، یہ نئی بات ہے، یہ ایک نئی بات ہے۔ عوام کا پیسہ ہے، آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اب ہاں اپنے گھر میں بنائیں، آپ کہ جی میرے گھر میں مندر بنا لیں، میرے گھر میں بنائیں مندر، میں پیسے دیتا ہوں بنائیں، لیکن عوام کے پیسے کو نہیں آپ استعمال کر سکتے مندروں کے لیے۔ تو یہ روز ایک نئی بات ملک میں ہوتی رہتی ہے کہ بھی جیسے خواہ مخواہ ایک مسئلہ کھڑا ہو، خواہ مخواہ کا مسئلہ، موٹے احکامات ہیں، موٹا دین ہے، اسی کو لے کے جو بات پتہ ہے اس پہ عمل کرو، نہیں پتہ علماء سے پوچھ لو، بیٹھے ہیں علماء، مفتی تقی عثمانی جیسے لوگ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، بیٹھے ہیں، پوچھ لو کہ یہ کر لیں نہ کر لیں، خود ہی فیصلے، جس طرح میں نے آپ کو ابھی سنایا نا کہ وہ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی بس اللہ نے معاف کر ہی دینا، آپ ہی بھائی، آپ ہی نہیں، ایک دین ہے، دینداروں سے۔ مجھے بیماری، جب میں بیمار ہوتا ہوں میں ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پرابلم ہو گیا، تو آپ مجھے بتائیں کیا کروں؟ یہ روحانی معاملہ ہے، اس کے روحانی ڈاکٹر موجود ہیں، ان سے پوچھ کے جیسے وہ کہہ رہے ہیں وہ فیصلہ کر لو، اپنے سے فیصلے نہ کرو۔ تو موٹا دین ہے بھی، کھول کے اللہ نے ساری بات بیان کی ہے۔ جو سیکھنا چاہے گا اس کو تو اللہ سکھا دے گا، جو نہیں سیکھنا چاہے گا وہ جانے، اللہ جانے، ہمارے ذمہ تو کہنا ہی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو کہتے سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق بات کہنا ضرور، حق بات ضرور کہنا، یاد رکھنا، حق بات کو نہ دبانا، حق بات کو دبانا نہیں، حق بات کو دبانا بھی کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ یہ کہتے رہو، تو عمل کرے نہ کرے، اللہ اس کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا